بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے نوجوان جب بھی ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آفس میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، دوسرے برادران کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو جو ایک سوال سب سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں امامت کے قائل ہیں، آپ خلافت کو کیوں نہیں مانتے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو ہی امام اور خلیفہ منتخب کیا تھا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہو گیا تھا کہ مثلاً پہلے خلیفہ کو جو ہے خلیفہ بنا دیا جائے۔ آپ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی دلیل کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی بغیر دلیل کے اس طرح اتنا بڑا دعویٰ اور اتنا عقیدہ رکھنا مہم ترین عقائد میں سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے دن سے شیعان حیدر کرار نے، چاہے ان پر جتنی مصیبتیں اور مشکلات آئیں، انہوں نے اس عقیدے سے ہاتھ نہیں اٹھایا، تو ان کے پاس اس پر یقینی اور قطعی دلیلیں ہیں۔ دلیلیں بہت ساری ہیں، قرآن مجید سے بہت ساری آیات، احادیث میں سے بہت ساری احادیث کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس مناسبت سے کہ ذی الحج کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں تو ہم ایک ہی دلیل پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ اپنے ان دروس اور لیکچرز میں، اور وہ ہے حدیث غدیر، کہ جو ربط رکھتی ہے آیات تبلیغ کے ساتھ۔ حدیث غدیر اور آیات تبلیغ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ آیات تبلیغ کو جو واضح کرتی ہے وہ حدیث غدیر ہے، آیات تبلیغ کا جو شان نزول واضح ہو سکتا ہے وہ حدیث غدیر سے، اور حدیث غدیر کی جو اہمیت ظاہر ہو سکتی ہے وہ آیات تبلیغ سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس انداز میں اس حدیث غدیر کو پیش کروں کہ ہمارا ہر نوجوان بچہ، ہر مومن، اس کو کوئی اور دلیل ذہن پہ آئے یا نہ آئے، وہ فوراً حدیث غدیر کو پیش کر سکے، ایسے ایتھینٹک طریقے سے کہ جس کا جواب نہ ہو۔ تو ریکویسٹ ہوگی کہ جس مومن تک یہ لیکچر پہنچے، اس کو سنیں، اپنی اولادوں کو سنائیں، اپنے دوستوں کو سنائیں۔ ہم انشاءاللہ چند ایک لیکچر جو ہے وہ اس میں اس حدیث کی ہر جہت جو ہے اس کو زیر بحث لیں گے۔ تو اگر یہ ایک ہی دلیل صحیح اور واضح طریقے سے ہمارے نوجوان کے سینے میں محفوظ ہو جائے تو اس کا جواب نہیں ہے، یہ کافی ہے ہمارے عقیدے کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے کہ یہ حدیث غدیر ہے کیا، یہ واقعہ کیا ہے، آیات تبلیغ کیا ہے، تو میں پہلے اس لیکچر میں صرف اس کی ڈیٹیل بیان کروں گا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ اللہ کے رسول نے 10 ہجری کو ارادہ کیا حج کرنے کا، اور لوگوں میں اعلان کیا کہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں یہ حج کریں، اور اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، چونکہ اس میں بہت سارے پیغام اللہ کے رسول نے پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے ایک ہی یہ حج کی ہے، جب سے انہوں نے ہجرت کی اور دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ایک ہی حج ہے ان کی۔ اللہ کے رسول نے مدینے سے غسل کیا، احرام کے کپڑے پہنے، حتیٰ کہ دن بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ہفتے کا دن تھا۔ 5 یا 6 راتیں رہتی تھیں ذی قعدہ کے مہینے سے۔ اپنی تمام بیویاں ان کے لیے محمل تیار کیے، ان کو ساتھ لے کر کے گئے۔ اکثر مہاجرین اور انصار اور جو عرب کے قبائل تھے ارد گرد میں، مدینے کے ارد گرد، وہ ساتھ آئے۔ البتہ ایک واقعہ پیش آیا کہ مدینے میں
جو ہے وہ ایک بیماری پھیلی، وبا کی بیماری، یہ جو خسرہ وغیرہ جس کو بولتے ہیں، جسم پہ دانے نکل آتے ہیں، کئی ایک لوگ اس کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ لوگ ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ 90,000 آدمی تھا، بعض نے کہا ہے کہ 1,00,000 آدمی تھا، 1,14,000 آدمی تھے، بعض نے کہا ہے کہ 1,20,000 آدمی تھے، بعض نے 1,24,000 تک لکھا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ کے قریب تھا عدد، اور یہ بہت بڑا عدد تھا اس زمانے میں۔ یہ لوگ تھے وہ جو وہاں سے چلے تھے، لیکن جنہوں نے حج کیا وہ اس سے زیادہ تھے، چونکہ جو مکہ میں مسلمان تھے وہ بھی وہ ساتھ ہو گئے، اور جو یمن سے آئے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ بھی اس حج میں شریک ہوئے۔ تفصیل سے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح جو ہے وہ سفر کیا، کس دن کہاں پہنچے، کہاں پڑاؤ ڈالا۔ بہرحال دن تھوڑے تھے تو جلدی سے اللہ کے رسول سفر کر رہے تھے، آرام کم کر رہے تھے، تو کچھ لوگ جو بزرگ وغیرہ تھے کچھ کہا ہم تھک گئے، طریقہ سکھایا انہیں کہ آپ کیسے چلیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ منگل کا دن تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب یہ بھی تفصیلات ہیں کہ اللہ کے رسول نے مکہ میں کیا باتیں کی، کیا خطبہ دیا، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، چونکہ اس سے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے۔ ان میں سے کئی ایک جگہ پر اللہ کے رسول پیغام پہنچا رہے تھے، مثلا عرفات کے خطبے میں اور منا کے خطبے میں، اور کئی ایک جگہ پہ اشارہ کر رہے تھے اپنی اہل بیت کی طرف، امیر المومنین کی ولایت کی طرف، اپنے جو ایک لیڈر کی آخری نصیحتیں ہوتی ہیں، وصیتیں ہوتی ہیں، وہ والی وصیتیں فرما رہے تھے۔ جب حج کے مناسک ختم ہوئے اور مدینہ کی طرف واپس آنے لگے تو بہت سارے لوگ ساتھ چل پڑے واپسی پر۔ جب غدیر خم پہنچے، غدیر یعنی تالاب تھا پانی کا، خم کے میدان پر جو جحفہ کے قریب ہے، اس جگہ کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں مفترق الطرق، یعنی یہاں سے راستے جدا ہوتے تھے۔ اہل مدینہ کا راستہ، مصر والوں کا راستہ، عراق والوں کا راستہ، یہاں سے راستے بنتے تھے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو یہ خمیس کا دن تھا، یعنی جمعرات کا دن تھا، 18 ذی الحج تھی کہ یہاں پر جبرائیل نازل ہوئے۔ آیت یہ لے کر کے آئے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول پہنچا دے جو آپ کی طرف نازل ہوا۔ آیت میں ذکر نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو نازل ہوئی۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کرنا تھا، اگر یہ نہ کیا تو نے اللہ کی رسالت اور پیغام اور نبوت نہیں پہنچائی ہے، یعنی اتنا کوئی مہم کام تھا، اور ظاہر ہے کام ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی خطرہ بھی تھا لوگوں سے، تو اس لیے ساتھ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا لوگوں سے۔ ہم ابھی چونکہ صرف قصہ بیان کر رہے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اس طرف آئیں گے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں، کیا مراد تھا۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے تو ساتھ روایت میں ہے کہ امر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان کریں لوگوں کے لیے، اور ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ علی کی ولایت نازل ہوئی ہے اور ان کی اطاعت کو فرض کیا گیا ہے۔ اب جو لوگ آگے تھے قافلے میں وہ جوفہ کے قریب پہنچ چکے تھے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کو واپس بلایا جائے، اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں ان کو یہاں روکا جائے۔ اب جب رکے تو دوپہر کا ٹائم تھا، گرمی تھی،
لوگوں نے سایہ دار درخت دیکھنا شروع کیے. ایک طرف 5 درخت تھے جو اکٹھے تھے، جو سب سے بڑے بڑے درخت تھے، لمبی لمبی جن کی شاخیں تھیں. ان سے منع کیا کہ ان کے نیچے کوئی بھی نہ جائے. ان کو عربی میں سامورا اس درخت کو کہا جاتا ہے. یہ ظاہراً کانٹے دار درخت ہیں، جس طرح ہمارے ہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں اس شکل کے وہ درخت ہیں. یہ ظاہراً ان علاقوں میں پائے جاتے تھے. تو ان درختوں کو، جو 5 درخت تھے، ان کو نیچے سے کانٹے وغیرہ صاف کیے گئے، جگہ کو، زمین کو صاف کیا گیا. اللہ کے رسول وہاں خود تشریف لائے. نماز کا ٹائم ہو گیا، یہاں تک نماز پڑھائی. میں نے عرض کیا ہے کہ سخت گرمی تھی، اوپر سے سورج تھا. یہ حالت تھی کہ جو چادریں تھیں ان کے اوپر، حاجیوں کے اوپر، وہ اس کا ایک حصہ سر پہ ڈال رہے تھے. اور زیادہ گرمی شاید اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ تازہ تازہ سر منڈوائے ہوئے تھے، اور ان کا ایک حصہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھ رہے تھے چونکہ اتنی گرم زمین تھی. اللہ کے رسول کے اوپر سے کپڑے کا جو ہے وہ سایہ بنایا گیا. جب نماز مکمل ہوئی تو اللہ کے رسول نے پلانوں کا منبر بنوایا اور ان پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، سب کو سنایا. اتنی آواز بلند کی. اب اللہ کے رسول کی ذاتی آواز اتنی بلند تھی، یا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے وہاں برکت ڈالی، خصوصی پیغام پہنچانا تھا. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ولایت علی کا اعلان نہیں سنا. روایت میں ہے کہ سب کو سنایا، اتنا بلند آواز تھا. اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کیا. الحمدللہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ کی حمد ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کے شر سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں، اپنے برے اعمال سے اسی کی پناہ مانگتے ہیں. اس کے بغیر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے گمراہ آدمی کو، اور اگر گمراہ کرے تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اس کو. پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، ایھا الناس، اے لوگو، قد نبأنی اللطیف الخبیر، اس ذات نے کہ جو لطیف ہے، مہربان ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے انہ لم یعمر نبی الا مثل نصف عمر الذی قبلہ. ہر نبی جو ہے وہ اپنے سے پہلے والوں کے آدھی عمر اس نے گزاری ہے. یعنی اب یہ تمہید ہے، بتانا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، مکمل ہونے والی ہے. وانی اوشک ان ادعا فاجبت، مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے ندا آنے والی ہے اور میں اس پر لبیک کہنے والا ہوں. اور یاد رکھو انی مسئول وانتم مسئولون، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا. فماذا انتم قائلون، جب تم سے پوچھا جائے گا، جب آپ سے یہ سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دو گے؟ قالوا نشہد انک قد بلغت ونصحت وجہدت فجزاک اللہ خیرا، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے پہنچا دیا پیغام، آپ نے نصیحت کی یعنی خیر خواہی کی مسلمانوں کی، آپ نے پوری کوشش کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. قال الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد کے بغیر، محمد جو ہے اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے، اور اس کی جنت حق ہے اور اس کی جہنم حق ہے اور موت حق ہے اور قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو سب کہتے ہیں کہ اور ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ قبروں سے لوگوں کو کھڑا کرے گا. تو سب کہتے ہیں بلا نشہد بذالک، کیوں نہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں. قال اللہم اشہد، اے میرا اللہ گواہ رہنا کہ یہ گواہی میں نے پیغام پہنچا دیا ہے اور یہ اس پیغام پہ گواہی دے رہے ہیں. اب جب یہ کہلوا لیا، ثم قال ایھا الناس الا تسمعون، کیا سن رہے ہو میری باتیں؟ اب یہ
اتنی تاکید سے یعنی متوجہ کر رہے ہیں، اقرار لے رہے ہیں کہ میری بات سن رہے ہو، ایمان بھی تم رکھتے ہو میری باتوں پر، مجھے نبی مانتے ہو، میری نبوت کی اور میرے پیغام پہنچانے کی تم گواہی دو گے۔ قالوا نعم، ہم سن رہے ہیں۔ قال فإني فرط على الحوض، میں جلدی حوض پر پہنچوں گا۔ وأنتم واردون على الحوض، تم میرے پیچھے حوض پر آؤ گے۔ وإن أرضه ما بين صنعاء وبصرى، اور یہ جو حوض ہوگا نا، اب جنت پوری کا تو اللہ ہی جانے کتنی بڑی ہے، جو حوض ہوگا اس کی بھی لمبائی کا نہیں اندازہ، کتنا اندازہ ہوگا، کتنی لمبائی ہوگی، لیکن جو اس کی چوڑائی ہوگی وہ صنعاء جو کہ یمن کا دارالخلافہ ہے، اس سے لے کر بصرہ تک کہ جو شام کا جو ہے ایک علاقہ ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا حوض ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہوگی۔ فیہ اقداح عدد النجوم، جس میں جو پیالے ہوں گے وہ چاندی کے ہوں گے اور ستاروں کی مقدار میں ہوں گے، یعنی کئی ملین، پتہ نہیں کئی ارب کتنے بنیں گے وہ۔ فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، پھر یہ یاد رکھنا کہ میں نے حوض پہ جانا ہے اور آپ نے وہاں آنا ہے، یاد رکھنا، یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ آپ کا کیا رویہ رہا۔ تو ایک منادی نے وہاں ندا دی، وَمَا الثَّقَلَانِ یا رسول اللہ، وہ ثقلان کیا ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا سلوک کیا۔ قال الثقل الاکبر کتاب اللہ، ثقل اکبر جو ہوگا وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا دوسری جانب طرف بایدیکم تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ لا تضلوا، اس کو تھامے رہو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ والآخر، اور جو دوسرا ثقل ہے ثقل اصغر اطرتی، وہ جو چھوٹا ثقل ہے وہ میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے، اولاد ہے۔ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي، اس لطیف اور خبیر ذات نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے، انہما لن یفترقا، یہ دونوں قرآن اور میری اطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے۔ فسألت ذلک لہما ربی، پروردگار سے میں نے انہیں مانگا ہے تمہارے لیے۔ فسألت ذلک، یہ چیز میں نے اللہ سے مانگی ہے، لہما ان کے لیے، اپنے رب سے۔ فلا تقدموہما، اب ان کے لیے اللہ سے کیا مانگا ہے کہ وہ حوض کوثر تک میرے آئیں بغیر جدا ہوئے۔ فلا تقدموہما فتہلکوا، ان پر سبقت نہیں لے کرنی ہے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ان کے کسی حکم پر آگے نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے رہنا ہے۔ ولا تقصروا عنہما، ان میں کوتاہی بھی نہیں کرنی کہ اتنا پیچھے رہ جاؤ کہ یہ بلاتے رہیں اور آپ پیچھے رہ جائیں، فتہلکوا، پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ان پر آگے چلنے والا اور بہت پیچھے رہ جانے والا دونوں ہلاک ہیں، ان کے ساتھ چلنے والا قرآن اور اطرت کے ساتھ۔ ثم اخذ بید علی، یہ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ بات کرنے کے بعد علی کے ہاتھ کو تھاما، فرافعہا، بلند کیا، کتنا بلند کیا، حتی رؤی بیاض اباطہما، دونوں بھائیوں کے بغل والی جگہ نظر آنے والی آ رہی تھی سفیدی۔ وعرفہ القوم اجمعون، عارفہ القوم، پوری کی پوری قوم نے پہچان لیا کہ علی کو اٹھایا ہوا ہے، چونکہ دن دہاڑے تھے، سورج کا سب سے زیادہ روشنی کا ٹائم تھا، جس میں کسی قسم کا کوئی اندھیرا نہیں ہوتا، چٹیل میدان ہو، سورج دوپہر کا ٹائم ہو تو کسی قسم کا کوئی اندھیرا نہیں ہو سکتا، نہ سننے میں کوئی کمی تھی کہ کسی کو سنائی نہ دے، اور نہ ہی دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تھی کہ کسی کو کوئی چیز دکھائی نہ دے۔ ہر آدمی نے پہچان لیا کہ علی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چونکہ اوپر تھے، پلانوں کے ممبر کے اوپر کھڑے تھے۔ فقال ایھا الناس من اولی الناس بالمؤمنین من انفسہم، بتاؤ کون ہے کہ جو لوگوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کون کون ہے۔ قال ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے، یعنی کیا مطلب، اللہ کا حق مجھ پر زیادہ ہے، اس کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے، اپنے
خواہش سے بھی زیادہ اللہ کی اطاعت مجھ پہ واجب ہے۔ وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، پھر معنی بیان کیا مولا ہونے کا، تاکہ کوئی پھر بعد میں آنے والا اپنی طرف سے معنی نہ بناتا رہے۔ وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ، اور میرا حق مومنین پر زیادہ ہے ان کے نفسوں سے۔ وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ ان کی خواہش ہے، لیکن اگر میں کچھ کہہ دوں تو میرا حق زیادہ ہے، ان پر میری اطاعت فرض ہے۔ پھر اگلے جملے میں فرمایا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اس کا علی مولا، یعنی اس پر جس پر میرا حق زیادہ ہے اس کے اپنے نفس سے، اس پر علی کا حق اس کے نفس سے زیادہ ہے۔ اب یہ جملہ پھر اللہ کے رسول نے ایک بار نہیں فرمایا، پورا خطبہ ایک بار ہے، لیکن یہاں ہے یقولها 3 مرات۔ اللہ کی گواہی ایک دفعہ دی ہے، وہاں اپنی گواہی کا بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے، جنت جہنم سب کا ایک دفعہ ذکر، تمام وسیعتیں ایک طرف، لیکن ولایت علی جب پہنچانے لگے، علی کے اولا ہونے کا جب اعلان کیا تو 3 دفعہ فرمایا۔ احمد بن حنبل نے جو روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں 4 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہ دہرایا، پھر فرمایا اللہم والی من والا، اے پروردگار اس سے محبت کر، اس کا مولا بن جس نے علی کو مولا بنایا، وعاد من آدھا، اس سے دشمنی کر جس نے علی سے دشمنی کی، اس کا مولا بن، اس کا ولی بن جس نے علی کو ولی بنایا، اس سے دشمنی کر جس نے علی سے دشمنی کی، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، اے اللہ اس سے محبت کر جس نے علی سے محبت کی، اس سے بغض کر جس نے علی سے بغض کیا، وَانْصُرْ مَنْ نَاصَرَ، جس نے علی کی نصرت کی اس کی نصرت کر، وَاخْذُلْ مَنْ خَاذَلَ، جس نے علی کو چھوڑ دیا اے اللہ اس کو چھوڑ دے۔ لگتا ہے ولایت کے تمام معنی بیان کر دیا اللہ کے رسول نے، اطاعت کا بھی ذکر کر دیا، محبت کے وجوب کا بھی ذکر کر دیا، اور نصرت کے وجوب کا بھی ذکر کر دیا، چونکہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ولایت کا جو مفہوم ہے وہ کتنے معانی کو شامل ہے۔ پھر فرمایا وَعَدِلِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، اے اللہ علی جدھر جائے حق کو ادھر پھیرتا جا۔ پھر فرمایا الا فَلْيُبَلِّغُ شَاهِدِ الْغَائِبِ، اندازہ لگائیے کتنی اہمیت ہے، کتنی تاکید ہے، کتنے بہترین انداز میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ فرمایا ہر جو بندہ موجود ہے اس پہ لازم ہے کہ اس پیغام کو اس تک پہنچائے جو حاضر نہیں ہے، یعنی جب آپ واپس جائیں، جو لوگ آپ کو وہاں ملنے آئیں، حاجی کو مبارکباد دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، رشتہ دار آئیں گے، دوست آئیں گے، قریبی آئیں گے مثلا، تو جو لوگ یہاں آپ بیٹھے ہو آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ ثم لم يتفرقوا، ابھی جدا نہیں ہوئے تھے، ابھی اسی محفل میں تھے، حتی نازل امین وحی اللہ، امین وحی اللہ، اللہ کی وحی کا امین فرشتہ جبرائیل نازل ہوا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، پہلے آیت تبلیغ آئی، اب آیت اکمال دین آئی، کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلام، اور آج میں تمہارے لیے اسلام جو ہے اس کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس وقت تکبیر بلند کی، اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی، اللہ اکبر ہے اس پر کہ دین مکمل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اور اللہ میرے اس رسالت اور نبوت جو میں نے پہنچائی ہے اس پہ راضی ہوا، اور اس کے بعد والولایت علی من بعدی، اللہ میرے بعد علی کی ولایت پہ راضی ہوا، کسی اور کی ولایت پہ راضی نہیں ہوا۔ ثم طافق القوم یہنئون امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، لوگ سمجھ گئے کہ اعلان ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب اعلان ہو گیا، اپنے آپ لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس روایت کے مطابق مبارکباد دینا شروع کی۔ جن لوگوں نے امیر المومنین کو مبارکباد دی ان میں سے پہلے لوگوں میں صحابہ میں الشیخان ابو بکر و عمر، یہ 2 صحابی بھی تھے اس مبارکباد دینے میں،
اور کیا مبارکباد کیا تھی، الفاظ کیا تھے، بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولاي و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، مبارک و مبارک اے علی ابن ابی طالب کہ آج سے آپ ہر مومن اور مومنہ کا آپ مولا بن گئے، میرے بھی اور ہر مومن اور مومنہ کے آپ مولا قرار پائے۔ ابن عباس کہتے ہیں واجبت واللہ فی عناق القوم، اللہ کی قسم علی کی جو بیعت ہے وہ لوگوں کے گردنوں میں ڈل گئی، اس کے بعد ان کے پاس کوئی مجاز نہیں ہے کہ وہ اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں۔ اس وقت حسان جو شاعر تھا اللہ کے رسول کا، وہ آیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کو بیان کرتا ہوں اپنے لفظوں میں، تو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ انشاءاللہ وہ ہم جب شعراء کے حوالے سے بات کریں گے تو اس کے اشعار کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا غدیر کا۔ الفاظ اگرچہ بعض روایات میں بعین ہی یہی الفاظ نہیں ہیں، الفاظ مختلف ہیں، لیکن یہی معنی جو ہے وہ اکثر روایات میں ملتا ہے، بلکہ یہ جو جملہ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جملہ تک ان ساری روایات میں اسی طرح کوڈ ہوا ہے۔ تو یہ تھا واقعہ جو پیش آیا۔ انشاءاللہ اگلے جو لیکچرز ہوں گے ہم ان میں بیان کریں گے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اس حدیث سے علی کے امامت اور خلافت کو کس طرح ثابت کر سکتے ہیں، اور کس حد تک یہ حدیث اتھینٹک ہے سند کے حوالے سے، اور جو اشکالات کیے گئے ہیں وہ اشکالات کس حد تک درست ہیں، یا وہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی انکار اور دشمنی اہل بیت پہ مبنی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔